السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابو سفیان امت ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان ہے ہر مسجد کے نیچے بھگوان، کیا کرے مسلمان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مسجد اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کے نیچے کسی نہ کسی مندر کے ہونے کی بات کہہ کر مختلف عدالتوں میں درخواستیں دی جا رہی ہیں، اور عدالتیں ان درخواستوں کو نہ صرف سماعت کے لیے منظور کر رہی ہے بلکہ فی الفور ایکشن بھی لے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کے نزدیک ملک اور سماج کا سب سے اہم ایشو یہی ہے۔ پہلے سنبھل اور اس کے بعد اجمیر کے معاملے میں عدالتوں نے جو رویہ اپنایا ہے، اس سے بھارت کی عدلیہ کی شفافیت پر سوال پیدا ہونا لازمی ہے۔ یوں تو بھارتی مسلمانوں کو عدالتوں سے کم ہی انصاف ملا ہے، جس کی ایک بڑی مثال خود بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود بھارتی مسلمان اور ان کے رہنما جس قدر عدالتی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، کوئی اور کرتا نظر ہی نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور ہوگا بھی کیا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ مسلمان اکٹھے ہو کر احتجاج کرے تو ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہے، وہ عدالت جائے تو تاریخیں لگا دی جاتی ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی سے فریاد کرے تو انہیں یہ کہہ کر ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگ ہماری پارٹی کو کھل کر ووٹ نہیں کرتے۔ اپنی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب دیکھیں تو وہ ظالموں کی مدح سرائی میں رطب اللسان نظر آتی ہے۔ پھر آخر کیا کریں مسلمان؟ یہ سوال آج ہر کسی کی زبان پہ ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر ایک انسان کی زبان پہ۔ مسلمانوں کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومت نفرت بھڑکا رہی ہے، وہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ حق بات ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ اس بات پہ 100% ہر کوئی اتفاق رکھتا ہے۔ اس کے وزراء آتش بیانی کر رہے ہیں، عدالتیں قانون و آئین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، انہیں یہی کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہی رول متعین کیا ہے، اسے شرانگیزی کرنے کی ذمہ داری عرش الہی سے عطا ہوئی ہے۔ آپ شیطان سے یہ امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی شیطانیت سے باز آئے گا؟ خیر و شر کیا مارکا ازلے سے گرم ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہاں ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت کے ذمہ داران اور سنگھ سے وابستہ تنظیموں کے فائر برانڈ نیتا تو آر پار کی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک مذہبی رہنما جو آج کل پد یاترا پر نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند یا بھگوہ ہند میں سے جو ہوتا ہے جلد ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سیاست دانوں کی طرف سے ہی نفرت انگیزی نہیں، بلکہ خود مذہبی خیمے کی جانب سے بھی اس بات کی خواہش ہے کہ ملک میں خود رضی ہو، خانہ جنگی ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے جائیں اور وطن عزیز کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسا کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، ان کے دل نہیں کانپتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ منظم اور تیار ہے، حکومت اس کی پشت پناہ ہے، فوج اور انتظامیہ ان کے ہم رکاب ہے، عدالتیں ان کی ہم خیال ہے۔ کثرت تعداد کا غرور اور اقتدار کے نشے میں وہ انسانیت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ کائنات کا ایک خدا بھی ہے۔ وہ بھول گئے کہ کثرت تعداد سے کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ جب آسمان سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہزاروں سال اقتدار چھوٹی سی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آندھی میں اڑ جاتا ہے، اور جب خدائی فیصلہ آتا ہے تو برٹش سامراج کا سورج برطانیہ میں ہی غروب ہو جاتا ہے۔ جب اس آسمانی بادشاہت کا فرمان جاری ہو جاتا ہے تو سپر پاورز بھی نہتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارے جذباتی، مذہبی اور سیاسی لیڈران کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ خود صاحب عیال نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ یہاں ہمارے ہم وطن بھائی تو آل و اولاد والے ہیں، ان کی یہ جذباتیت ملک کو جلا کر خاک کر دے گی۔ خیر، اصل سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ میری رائے یہ کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، قانونی چارہ جوئی کے ساتھ ساتھ بس اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یا صرف ان کے نام ہی مسلمانوں جیسے ہے۔ یہ جائزہ ہم میں سے ہر کسی کو لینا ہے،
خواہ وہ عام مسلمان ہو یا خاص مسلمان، یعنی وہ امیر ہو یا غریب ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اسے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا اور کتنے فیصد مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا عقیدہ کیا سب سے اہم ہے، اس کے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر چند عقائد پر ہے۔ اب ذرا توحید کا حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایسا معلوم خدا کا نام کی کوئی خدا کے نام کی کوئی چیز یا تو ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو کسی گوشے میں آرام ہم وطن میں اپنے وطن میں مساجد کا بھر جانا اور باقی خدا کی رحمت کے خالی رہ جانا، کیا خدا کے علاوہ کوئی انکار نہیں ہے؟ مزارات پر سجدے رضیاں، تعویذ کی دوڑیاں، غیر اللہ کے نام پر نظر اور نیاز شرک و علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معاملات میں بے ایمانی، دھوکہ دہی، کیا اس کا امر کا اظہار نہیں ہے؟ نہ خدا ہے نہ آخرت، یہ گردہ بندیاں، مسلک کی تنازعات، ان کے نام پر بننے والے فرقے، مناظرہ بازاریاں خدا کی کسی تعلیم کا نتیجہ سمجھ کر پڑھنے لگے۔ ہم مانگنے کے بجائے دینے والے بنے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے رسم رواج کیا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکامات سے میل کھاتے ہیں؟ ہماری اکثریت کو نماز تک یاد نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر ہم نے پابندی لگا رکھی ہے کہ اللہ اپنا راستہ اختیار کرنے والوں کو کسی آزمائش کی جگہ قصہ کہانیوں نے لے لیے۔ آخر ہمارا یہ رویہ کس دین کا مجرموں کو دیا جاتا ہے؟ ہمارے ائمہ اور رہنماؤں دین و مذہب کے رویے، ان کے عوامی اور نجی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے کے لائے ادنا سے تیار کرنی ہوگی تاکہ خیر کرنے سے پہلے نمود و نام کی خواہش اور آخرت کا انکار نہیں ہے۔ کیا ہم وہی مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں جن کے لیے اتم العالمون کا وعدہ ہے؟ کیا ہم کس پہلو سے خیر امت کی میزان پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم جیسے منافقوں کے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیجے گا؟ ہم خود بغور جائزہ لیں تو ہماری اکثریت کے اندر ایمان اور اسلام کا 10% حصہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری قیادت فرنٹ لائن پر لڑنے کی ہمت تو کیا کرتی، وہ بھیڑ کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ جائزہ لیں کہ NRC یا دیگر مسائل پر کتنے احتجاجات ہوئے، اس میں کتنے رہنما شریک ہوئے۔ سنبل مسجد تنازع میں عام مسلمانوں کی بھیڑ پر پولیس نے گولیاں چلائی، 5 قیمتی جانیں چلی گئی۔ کیا ان شہداء میں کسی رہنما کی جان بھی تھی؟ اس سے پہلے بھی ہزاروں بار اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد کسی جماعت کا امیر یا صدر مسلمانوں کے ایشوز پر پولیس کی گولی کا نشانہ بنا؟ لاکھوں کا اجتماع کر کے جان دینے کی بات کرنے والے علماء کے پاؤں میں آزادی کے بعد کانٹا بھی نہیں لگا ہے، ان کے نازک جسموں پر خراش تک نہیں آئی ہے۔ بیچارے غریب مسلمان ہی لقمہ اجل بنتے رہے ہیں۔ اس بات کو عام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری قیادت ایسی دفاتر اور آراستہ حجروں میں بیٹھ کر بیان بازی کرتی ہے، کیا کوئی امداد نوجوانوں کی قیمتی جانوں کا بدل ہو سکتی ہے؟ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یہ حالات ہندوستانی مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ مسلمان اللہ کے رحم کے مستحق نہیں ہے، مسلمان اللہ کے رحم کے مستحق نہیں ہے۔ وہ جب تک خود کو اللہ کے فضل و کرم کا مستحق نہیں بنائیں گے، لاکھ کوششیں کر لیں یہ حالات سازگار ہونے کے بجائے ناساز ہوتے رہیں گے۔ استاذ اپنے نافرمان شاگرد کو انعام نہیں دیتا، والدین اپنی بے عزتی کرنے والی اولاد کو دعا نہیں دیتی، حکومت اپنے باغیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہے، تو ہم اللہ کے باغی اور نافرمان بندے کس منہ سے اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور اپنے ہم وطن میں بالخصوص قطر و معذلت سے نکلیں تو خدا کی رحمت کے مستحق بنیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ احتجاج کر لیں، ہزاروں بار عظیم الشان جلسہ جماعت اجتماعات کر کے سینکڑوں قراردادیں پاس کریں، لاکھ عدالتوں کے چکر کاٹیں، بورڈ اور کمیٹیاں بنائیں، صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ ہاں، اگر آپ خود کو مسلمان بنا لیں، ملاؤں کا اسلام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اپنا لیں، قصے کہانیاں چھوڑ کر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے لگیں، ہم مانگنے کے بجائے دینے والے بنیں، ایک طرف خیر امت ہونے کا ثبوت دیں اور دوسری طرف دعوتی مشن کو اپنائیں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوگی اور ہمارے مسائل حل ہونے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنا راستہ اختیار کرنے والوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے، لیکن وہ آزمائش ہوگی، عذاب نہیں۔ عذاب مجرموں کو دیا جاتا ہے اور آزمائش اپنے دوستوں کے لی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور پھر آگے کے لائے عمل تیار کرنی ہوگی تاکہ اب مزید کسی طرح کا جانی نقصان نہ ہو اور پوری امت کو مل جل کر رہیں اور اپنے لیے بہترین جائزہ لیں اور تلاش کریں۔